بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی کے اندر جا کر نوافل ادا کرے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی رکوع میں کھڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے اتنی ہی کانٹے دار حقیقت بھی ہے کہ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کچھ عورتیں ساری زندگی سجدوں میں گھلتی رہتی ہیں، تسبیح کے دانوں سے انگلیاں گھس جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر ان کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 3 چیزیں ان کے اندر اتر چکی ہوتی ہیں۔ 3 ایسی غذائیں ہیں جو عورتیں بڑے مزے سے کھا جاتی ہیں اور پھر نماز کا نور بجھا دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی عورت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مسجد نبوی کے گنبد کے سائے میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی قیام میں تھک جائے یا سجدے میں گر کر آنسو بہا دے، پھر بھی اس کی عبادت رد ہو جائے، تو آخر وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اس کے اندر جا چکی ہیں؟ یہ وہ خوراکیں ہیں، یہ وہ لقمے ہیں جو نہ صرف زبان اور پیٹ کو ناپاک کرتے ہیں بلکہ روح کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں کھانے سے نماز کی جڑیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا نماز صرف رکوع، سجدے اور قیام کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف لفظوں کی ادائیگی سے قبول ہو جاتی ہے؟ کیا رب کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے جسم پاک ہونا کافی ہے یا روح کا رزق بھی پاک ہونا شرط ہے؟ ان 3 چیزوں کا ذائقہ وقتی میٹھا ہوتا ہے مگر اثر پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے، پھر نماز کا نور اوپر جانے سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے، سجدے کا اثر دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، توبہ کے آنسو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ 3 زہریلے لقمے اندر جا چکے ہوں، اگر وہ 3 غذائیں عورت کی رگوں میں اتر چکی ہوں، تو پھر چاہے وہ ساری رات تہجد میں کھڑی ہو یا پوری زندگی ہاتھ باندھے رہے، اس کی نماز قبولیت کے دروازے پر نہیں پہنچتی۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ 3 چیزیں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ کون سا لقمہ اندر جا کر عبادت کو مردہ کر دیتا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز اندر سے نماز کو بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں عورت کو کان نہیں دل کھول کر سننا ہوگا، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک حکایت سنانا چاہتی ہوں، اس حکایت کو ضرور سن لیجئے گا۔ ایک بڑے اور معروف تعلیمی ادارے نے اعلان کیا کہ انہیں فیمیل اسٹاف کی ضرورت ہے۔ شہر بھر سے 200 سے 300 خواتین نے درخواست دی اور سب کو ایک دن انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ باہر ہال میں درجنوں امیدوار قطار بنا کر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ کے ہاتھ میں سی وی تھی، کسی کے ہاتھ میں تسبیح اور کچھ دعا مانگتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ادارے کے مین گیٹ پر ایک بے مثال گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو اس نے نہ گیٹ پر موجود سٹاف سے پوچھا، نہ ریسیپشن پر رکی، نہ انتظار گاہ میں بیٹھی، بلکہ سیدھی انٹرویو روم کا دروازہ کھولا اور ایسے داخل ہو گئی کہ گویا یہ سارا نظام اسی کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ انٹرویو پینل کے 3 ممبر اس کی اس حرکت پر چونکے مگر خاموشی سے اس سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا سوال کیا گیا، آپ آج کیا کھا کر آئی ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی KFC کا کھانا کھا کر سیدھی یہاں آئی ہوں۔ دوسرے ممبر نے رخ پرفیوم کی طرف موڑا، یہ خوشبو کون سی ہے جو آپ پر لگی ہے؟ اس نے شان سے کہا، یہ فلاں برانڈ کا پرسنل کلیکشن ہے جو 2.25 لاکھ کا میں باہر سے لائی ہوں۔ تیسرے شخص نے لباس پر سوال داغا، آپ کا یہ ڈریس یہ کس کمپنی کا ہے؟ فخر بھری سانس بھر کر بولی، ملک کی
سب سے مہنگی برانڈ کوالٹسٹ ایڈیشن ہے۔ انٹرویو پینل ایک لمحہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں کہا، آپ نے آج جو چیز کھائی ہے یہی وہ زہر ہے جس کے بعد نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ نیکی اوپر جاتی ہے۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائی اور کہا، میں سمجھ نہیں پائی۔ پینل کے دوسرے شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مدینہ میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تیسرے ممبر نے فیصلہ کن آواز میں کہا، ہم اپنے ادارے میں وہ استاد داخل نہیں کرتے جو 3 چیزیں کھا کر ہمارے ادارے کے بچوں کو تعلیم دے، کیونکہ یہ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی میں سب سے پہلی چیز ہے تکبر کا زہر خوشبو سمجھ کر نگلنا۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو عورت کی نماز کے نور کو اس کی زبان تک آنے سے پہلے ہی بجھا دیتی ہے۔ یہ سالن نہیں، نوالا نہیں، یہ وہ اندرونی خوراک ہے جو پلیٹ میں نظر نہیں آتی مگر دل کے دسترخوان کو گندا کر دیتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ وہ باریک زہر ہے جسے عورت خوشبو، عزت یا خود اعتمادی سمجھ کر اندر اتار لیتی ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں، یہ وہ گندک ہے جو نیت کی سانس کھونٹ دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، حالانکہ ایک لقمہ اس کی روح کو اندر سے سڑا چکا ہوتا ہے۔ یہ تکبر کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ پلیٹ سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ رویوں سے نگلا جاتا ہے۔ جب عورت کسی دوسری عورت کی خوشی پر جلتی ہے، جب وہ اپنے لباس، شکل، علم، گھر یا رشتہ داری پر گھمنڈ کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک اور نوالا زہر کا نگل لیا۔ ایسے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر انا ہاتھوں کی رگوں سے چیختی ہے۔ ایسے لوگ سجدے کرتے ہیں مگر پیشانی فرش پر نہیں، اپنے غرور کے تخت پر رکھتی ہیں۔ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان میں اللہ کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا، چاہے جسم جھکا ہو۔ جب عورت اپنے حسن، خاندان، مال یا مرتبے کو اپنا تعارف بنا لے تو وہ حقیقت میں سجدہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایسے میں نماز کا جسم تو حرکت کرتا ہے مگر نیت اندھی پڑی رہتی ہے۔ برتری کی آگ جب دل میں سلگتی ہے تو عبادت کی ٹھنڈک وہاں نہیں ٹکتی۔ مقابلہ بازی وہ کھانا جو دل کو سیاہ کرتا ہے، یہ مقابلہ عبادت میں نہیں دوسروں کے خلاف ہوتا ہے۔ فلانے کے کپڑے کیسے، اس کے بچے مجھ سے اچھے کیوں، اس کی آواز، اس کی شادی، اس کا شوہر، اس کی ڈگری، اس کی لائف، سب کو تول تول کر حسد کی چکی میں پیسنا، یہ وہ لقمہ ہے جسے عورت بار بار چبا کر نگلتی ہے اور سمجھتی نہیں کہ ہر نوالے کے ساتھ اس کا نور گھٹ رہا ہے۔ مقابلہ جب عبادت کو بھی متاثر کرے تو نماز محض ورزش بن جاتی ہے، مقبولیت نہیں، خود پسندی وہ لذت جو دعا کے پروں کو توڑ دیتی ہے۔ میں نیک ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں حافظہ ہوں، میں عالمہ ہوں، یہ سارے جملے خوشبو لگتے ہیں مگر اندر سے بدبو بن کر اٹھتے ہیں۔ خود پسندی عورت کو یہ گمان دے دیتی ہے کہ اس کا سجدہ کافی ہے، اس کی نیکی بہتر ہے، اس کی زبان پاک ہے۔ اسی خود پسندی کی بدولت اس کی نماز دروازے پر ہی لٹا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، تکبر وہ واحد بیماری ہے جس پر ابلیس بھی جہنم کا قیدی بنا۔ ایک لمحے کی انا نے اسے رب کے دربار سے دھکیل دیا۔ تو جو عورت اس زہر کو اندر رکھ کر نماز پڑھے گی، اس کی عبادت کیوں قبول ہو، وہ چاہے مکہ کی مٹی کو ماتھے سے چوم لے، مدینے کی ہوا میں سجدہ کر لے، اس کے اندر چھپا غرور اس کی عبادت کا گلا دبا دے گا۔ یہ زہر زبان پر نہیں آتا، یہ دل کی تہوں میں چھپتا ہے۔ تعریف سنتے ہی مزاج بدل جانا، مشورہ دینے والوں کو کمتر سمجھنا، غلطی ماننے سے انکار کرنا، معافی کو شرمندگی سمجھنا، کسی کو اپنے سے اوپر برداشت نہ کرنا، یہ سب وہ کھانے ہیں جو روح کھاتی ہے، وہ نماز کو باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، دعا کیوں پوری
نہیں ہوتی۔ میں نے اتنی تسبیحیں کی، دل پھر بھی خالی کیوں ہے؟ میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں مگر سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ عبادت اوپر جانے سے پہلے ہی انا اسے جکڑ کر زمین میں گاڑ دیتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اس نماز کے اوپر میں لکھا ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ میں سے دوسری چیز ہے دوسروں کا گوشت اپنے خیالوں میں چبانا۔ یہ وہ حرام نوالا ہے جسے نہ پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ دانتوں کی، نہ چمچ کی۔ یہ غیبت، تجسس اور کردار نوشی گفتگو کا وہ زہریلا سالن ہے جسے کھاتے وقت عورت کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کے پر جل رہے ہیں۔ کچھ عورتیں زبان سے براہ راست کسی کو نہیں چیرتی مگر ان کے دماغ کی دیچکی میں دوسروں کے راز، عیب اور باتیں مسلسل ابھر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ وہ سوچ کیا رہی ہے۔ جس کے خیالوں میں دوسروں کے گناہ ڈسکس ہوتے رہیں، اس کے اعمال کی خوشبو آسمان تک کیسے جائے؟ غیبت صرف زبان سے ادا کیا گیا جملہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بویا گیا وہ کانٹا بھی ہے جو نیتوں کے کپڑے چاک کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں زبان بند کر کے بیٹھی ہیں مگر اندر اندر اپنی نند، پڑوسن، بھابھی، بہو یا کسی سہیلی کا حلیہ چبا رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب کچھ سوچ لیتی ہیں جو کہتی نہیں، مگر فرشتے بولتے نہیں، لکھتے ہیں، اور جب فرشتے لکھتے ہیں تو نماز کے پلڑے جھک جاتے ہیں، چاہے باقی ساری عبادتیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر تجسس، وہ اندر ہی اندر گھسنے والا جالا جو عورت کے دل کی کھڑکیوں کو گندے دھوئیں سے بھر دیتا ہے۔ کسی کے گھر کے حالات کیا ہیں، کسی کے رشتے کیوں ٹوٹے، کس نے کس سے بات کی، کس کے شوہر نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، اس کی ساس کیسی ہے، اس کا خرچ کہاں سے آتا ہے۔ یہ وہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلی چاٹ ہے جو نگل کر عورت اپنی نماز کا نور کھو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی دستاویزی فلم چلا رہا ہوتا ہے، اور کردار نوچی گفتگو، اللہ کی قسم یہ وہ دہکتی چھری ہے جو عورت کے اعمال نامے کو ریڑھ کی ہڈی سے کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی مگر لوگ کہتے ہیں جیسے جملوں سے گناہ سجاتی ہے، تو دراصل وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی اندھیری کھائی سے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں سجدے کر لے پھر بھی اس کی نماز عرش تک اس طرح نہیں جاتی جس طرح بدبو زدہ ہوا پھول کے پاس نہیں رکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو صرف کھاتی نہیں، اس کو بار بار چبا کر لطف بھی لیتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سجدوں کا کفن خود بن رہی ہے۔ اس کے وضو کے قطروں سے پاکیزگی نہیں ٹپکتی، منافقت کی نمی بہتی ہے، اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتیں بدبودار ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، نماز اس عورت کی قبول نہیں ہوتی جس کا ذہن دوسروں کی چمک چوئیوں سے بھرا ہو، زبان خاموش ہو تو بھی اگر دل گندے قصوں کا میزان ہے تو وہ نماز اللہ تک نہیں جاتی۔ ایک طرف وہ وضو کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے خیالات سے دوسروں کی عزت کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے، فرشتے اس کے پیچھے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اپنی زبان کو دوسروں کی قبروں پر مدفن کیا تھا۔ یاد رکھو، عبادت اس دل سے پیدل ہو جاتی ہے جس میں دوسروں کی برائیوں کا ملغوبہ پک رہا ہو۔ غیبت کی ہڈی، تجسس کی چربی اور کردار کشی کی رگیں جب ذہن کی ہانڈی میں گلتی ہیں تو نماز کی خوشبو وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ عورت اگر خانہ کعبہ کے سائے میں بھی جائے تو اس کی رگتیں آسمان تک نہیں چڑھ سکتی کیونکہ وہ اللہ سے کم اور مخلوق سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ تو سن لو، دوسروں کا گوشت چاہے زبان سے نہ توڑا جائے، خیالوں میں اسے چبانا بھی نماز کی شہرگ کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو چپ چاپ لو کے جھونکے کی طرح روح کو جھلسا دیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، سجدے نہیں چڑھتے اور عبادتیں نہیں کھلتی کیونکہ اس کی نیت کا دسترخوان حرام خیالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی میں سے تیسری چیز ہے اپنی زبان سے اپنا ہی دل دکھانا۔ کچھ عورتیں پلٹی سے کچھ نہیں کھاتی مگر اپنی زبان سے اپنا ہی دل نوچ کر نکل جاتی ہیں، پھر حیران بھی ہوتی ہیں کہ سجدہ قبول کیوں نہیں ہوا، دعا دروازے سے
سے لوٹ کیوں آئی اور عبادت میں روشنی کیوں نہ اتری؟ یہ تیسری مہلک خوراک ہے، بظاہر بے وزن مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا، یہ وہ عورت ہے جو روزی کی تھالی سے پہلے ناشکری کا نوالہ اٹھاتی ہے اور شکر کا کٹورا الٹ دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی نعمتیں دیکھتا نہیں، صرف کمیاں گنتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اسی کو تنگی کا قید خانہ سمجھتی ہے۔ جس شوہر کے ساتھ زندگی ملے اس میں تعریف کا ایک لفظ نہیں مگر شکایتوں کے ڈھیر بھرے پڑے ہیں۔ اس کے کپڑے نئے ہوں یا پرانے، زیورات اصلی ہوں یا نقلی، وہ خوش نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل چبھن اپنے ہی نصیب کو کترتی رہتی ہے۔ ایسی عورت جب نماز پڑھتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقدیر پر انگلیاں اٹھانے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں بلکہ محرومی کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگتی، مطالبے کرتی ہے۔ وہ سجدے میں جھکتی نہیں، تقدیر سے لڑتی ہے۔ اور جب فرشتے اس کی عبادت کو لکھنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ سے ناشکری کا تعفن اٹھتا ہے اور وہ نماز ایسی واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ دروازے پر ہی واپس بھیج دیا جائے۔ شکایت ایسی دیمک ہے جو دل کے تختے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ باہر سے چمکتا مسلح، اندر سے سڑا ہوا ایمان۔ وہ عورت اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہے، کہیں نصیب کم لگا، کہیں وقت اچھا نہیں ملا، کہیں قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے سانس دی وہی رزق بھیج رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لاکھوں لوگ اس تھالی کو ترستے ہیں جس سے وہ منہ موڑتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ نماز اس دل کو نہیں چڑھتی جس نے شکر کی زبان کاٹی ہوئی ہو۔ پھر آتی ہے ناشکری، یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا کی چھت میں دراڑ ہے۔ ناشکری وہ آگ ہے جو عبادت کے کپڑوں میں شعلہ بن کر لپکتی ہے۔ شکوے کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر نعمت کو ادھورا سمجھتا ہے۔ ایسی عورت خوشی ملے تو کہے کم ہے، دکھ ملے تو کہے کیوں ہے۔ نعمتوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حادثہ سمجھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہائے کم نصیبی، وہ خود اپنی دعا کا گلا گھونٹتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ قضا نے اسے ٹھکرا دیا۔ اور ہر چیز کو کمتر سمجھنا یہ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کے منہ میں لگا ہوا زہریلا دانت ہے۔ کچھ عورتیں اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے زیورات کو حقیر سمجھتی ہیں۔ کسی کی ساس کی تعریف سنے تو اپنی ساس کو برا کہتی ہے، کسی کا گھر اچھا دیکھے تو اپنے مکان کو قید کہتے ہیں، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو اپنی کو ناکام کہتی ہیں۔ یہ لقمے وہ پلیٹ میں نہیں ڈالتی، اپنے سینے کے اندر اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب نمازی عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خشوع نہیں کرتی، وہ مقابلہ کرتی ہیں۔ وہ عبادت نہیں کرتی، وہ بے دلی کا ریاضت کرتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب قریب ہے۔ اب سوچ لو جو زبان اپنے ہی نصیب کو چبا جائے اس پر نماز کا نور کیسے اترے گا۔ ایسی عورت کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شکر گزار بندی بن کر نہیں جاتی، وہ ایک ناراض مدعی کی طرح کھڑی ہوتی ہے جسے رب کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس کی تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں مگر نیت میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر شکر کے پھول نہیں مانگتی بلکہ اپنی تقدیر پر مٹی پھینکتی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی زندگیوں پر رشک کے کانٹے بو کر اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کھڑی کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عبادت کرتی ہے مگر دل پر لفافہ لپیٹ کر، وہ سجدہ کرتی ہے مگر سجدے کے اندر شکر کی رگ کٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگ شکر کٹ جائے اس کی نماز عرش کا راستہ نہیں پاتی، چاہے وہ کتنی ہی بار خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے کھڑی ہو۔ سو کہہ دو اسے اپنی ہی زبان سے اپنا ہی دل نہ کھاؤ ورنہ تمہاری نماز بھی تمہارے گلے میں اٹک جائے گی اور قبولیت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تیری ہی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، خود پسندی، انا اور برتری کے ہر وہ ذرے کو جڑ سے نکال دے جو ہماری عبادتوں کے راستے میں دیوار بنتا ہے۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جھکے ہوئے ماتھوں
نرم لہجوں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ تیرا در پکارتے ہیں۔ ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف دے، ہمارے سجدوں میں جان ڈال دے اور ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے والی آواز بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان عورتوں اور بندوں میں شامل کر جو لوگوں کو نہیں تجھے خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور ہمارے باطن سے بھی ہر زہر کو دھو ڈال۔ یا رب، ہمیں عاجزی کی چادر اڑا دے اور تکبر کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ کو